بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری وائز میں خوش آمدید۔ آخر ایک انسان سوئے بغیر کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے، یا پھر کتنے دن سوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا رہتا ہے۔ یہ بات سوچنے میں تو آسان لگتی ہے، لیکن اس کا جواب مل پانا اتنا ہی مشکل ہے۔ ایک ایسا ہی تجربہ 1947 میں دوسری جنگ عظیم کے 5 قیدیوں کے ساتھ کیا گیا۔ اس تجربے کا نام کریپی پاستہ رکھا گیا۔ اس تجربے میں 5 قیدیوں کو ایک چیمبر میں بند کیا گیا اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اس تجربے کو پورا کرنے کے لیے 30 دن تک چیمبر میں رہیں گے تو روسی حکومت انہیں رہائی دے دے گی، جو کہ ایک جھوٹا وعدہ تھا۔ ان قیدیوں کو چیمبر میں بند کر دیا گیا اور چیمبر میں بہت ہی کم مقدار میں کمپاؤنڈ گیس کو چھوڑ دیا گیا اور ان کی آواز سننے کے لیے مائکرو فون کا استعمال کیا گیا، اور صرف ایک شیشہ جو کہ باہر سے ہی چیمبر دکھا سکتا تھا اسے نصب کیا گیا۔ اس چیمبر میں بہت سی کتابیں بھی رکھی گئی اور ایک باتھ روم بھی بنایا گیا۔ چیمبر میں کمپاؤنڈ گیس چھوڑ دی گئی تھی، وہ انسان کو سونے نہیں دیتی۔ قیدیوں نے جاگ کر 5 دن گزار دیے۔ وہ ان دنوں میں اپنے ماضی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے اور کتابیں پڑھتے رہے، خوشگپیاں کرتے رہے، لیکن چھٹے دن ان میں سے ایک قیدی زور زور سے چیخنا شروع ہو گیا، جبکہ دوسرے قیدی اسے دیکھنے کے بجائے اپنی باتوں میں مگن رہے، اور قیدی اتنے زور سے چیختا رہا کہ ان کی آواز آنا ہی بند ہو گئی اور وہ گونگا ہو گیا۔ 9ویں روز باقی قیدی بھی اپنا ذہنی توازن کھونے لگے۔ یہ سب لوگ زور زور سے چلانے لگے۔ اندر رکھی کتابوں کو بکھیر کر اس صفوں سے چیمبر کی کھڑکیوں کو ڈھک دیا گیا، جس سے چیمبر کے اندر دیکھنا ناممکن ہو گیا۔ کچھ دن تک تو روسی سائنٹسٹ اندر نہیں دیکھ سکے۔ پھر انہوں نے چیمبر میں کچھ آرمی کے جوان بھیجے جو یہ دیکھ سکیں کہ قیدی زندہ ہے یا مر گئے۔ جب فوجی اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قیدی زندہ ہیں، لیکن وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ 15ویں روز ان لوگوں کی حالت مزید بدتر ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے 4 انچ تک اپنا پیٹ بھی پھاڑ دیا تھا۔ ان میں سے ایک قیدی نے دوسرے قیدی کے جسم کے گوشت کر نوچ نوچ کر اس کے زخموں پر کاغذ رگڑنے شروع کر دیے، اور وہ کچھ ٹائم کے بعد مر گیا۔ سائنٹسٹ نے سوچا کہ اب وہ اس سے برا کیا کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے قیدیوں کو رہا کرنے کا سوچا اور مائکرو فون پر کہا۔ وہ قیدیوں کو رہا کرنے لگے ہیں، لیکن وہ باہر کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر ایسا کیا تو آپ کو گولی مار دی جائے گی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک قیدی بولا کہ وہ انہیں چیمبر میں ہی رہنے دیں اور گیس کا انتظام کریں۔ اس چیمبر میں 5 فوجیوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ قیدیوں کو نکال سکیں، لیکن انہوں نے فوجیوں کو شدید زخمی کر دیا اور ایک فوجی کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ پھر سے خود کو نوچ کر کھانا شروع ہو گئے اور ان کے جسم سے ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی، جو کہ بس دیکھنے میں چلتی پھرتی لاشیں ہی لگتے تھے۔ ان میں سے ایک اور قیدی کی موت ہو گئی اور باقی 3 قیدیوں کو بہت مشکل کے بعد چیمبر سے نکالا گیا۔ قیدی حیرت انگیز طور پہ سائنٹسٹ سے کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں سلائے نہیں اور نہ ہی بے ہوش کرے، کیونکہ وہ اس سے مر جائیں گے، اور بس کمپاؤنڈ گیس کا انتظام کرے۔ سائنٹسٹ نے ان کا علاج شروع کر دیا اور ان قیدیوں نے جہاں سے جسم کو نوچا تھا وہاں ان کی سرجری کی گئی، ان کی پٹیاں کی گئی۔ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی خون کی کمی کی وجہ سے مر گیا۔ ان میں سے جو شخص گونگا ہو گیا تھا اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ چھری سے اپنا جسم کاٹنے لگا اور زمین پر لیٹ کر سو گیا، اور وہ بھی مر گیا۔ اب جو ایک انسان زندہ بچا تھا اس کو پھر سے تیار کر کے چیمبر میں بھیجنے کی تیاری کی جانے لگی، اور وہاں پھر سے گیس کا انتظام کیا گیا، لیکن اس نے پاس کھڑے فوجی سے گن لے کر 2 سائنٹسٹ اور ایک فوجی کو گولی مار دی، اور اس کے بھاگنے کی کوشش میں اسے فوراً گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور اس چیمبر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اس کے ثبوت کو مٹا دیا گیا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جب اس کے سارے ثبوت مٹا دیے گئے تھے تو یہ کہانی ہم تک کیسے پہنچی؟ تو اس کی کہانی کو سب سے پہلے کریپی پاستہ نامی ویب سائٹ پر 2010 میں شائع کیا گیا، جو کہ اس وقت سے آج تک بے حد مشہور ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کہانی کو انتہائی چونکا دینے والا بتایا۔ اس تجربے میں روسی اور نازی جرمن شامل تھے۔ اس تجربے کے بعد روس نے جرمن قیدیوں سے سائنٹسٹ اکٹھے کرنا شروع کر دیے، اور پھر ان کی مدد سے روس 1949 میں ایٹامک پاور بنا، اور آج بھی روس پھر سے سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن روس کے اس تجربے کو انسانیت کی خلاف ورزی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کے درمیان آج بھی اس تجربے کے سچے یا جھوٹے ہونے کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ یہ تجربہ آپ کو سچا لگتا ہے یا جھوٹا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیجیے۔